ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم الآیہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید شیخ العلماء والمحدثین، روحانیت کے شہباز، پیر طریقت، راہبر شریعت قبلہ حضور بابا جی رحمہ اللہ تعالی کے عرس مبارک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، جن کے متعلق آپ کے شہزادے پیر سید محمد احمد شاہ صاحب زید شرفہ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں ان کا علمی عملی تعارف کرایا۔ مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ خلاق کائنات نے اس خانوادے میں وہ چراغ روشن کیے ہیں جو اپنے بزرگوں کی اس میراث کو ضائع نہیں ہونے دیں گے بلکہ آگے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بارگاہ علم حضرت میں دعا ہی اللہ تبارک و تعالی صاحب زادہ صاحب کے علم و عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس آستانہ عالیہ کے فیضان کو تا قیام قیامت جاری و ساری رکھے۔ حضرات گرامی، گفتگو یا تقریر کا ٹائم تو اتنا نہیں ہے جو ٹائم مجھے حکم دیا۔ آپ سے ذرا تھوڑی سی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ آج کی اس تقریر میں ہر مرتبہ علماء، حفاظ اور خطبہ حضرات کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک چھوٹا سا سبق مختصر سے وقت درج کرنا چاہوں گا۔ اگر ان کی طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے، بڑی محبت سے کروں گا کہ میرے اس سبق کو ذرا تھوڑا سا غور کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت یہ جو دور چل رہا ہے، بالخصوص اہل سنت میں اختلاف، انتشار اور تشدد کا دور ہے۔ عجیب المیہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کو شاید ہو سکتا ہے کنز اور قدوری کے 4 لفظ بھی نہ آتے ہوں، وہ بھی جملہ کہتا ہے کہ اختلاف کرنا میرا حق بنتا ہے۔ جس آدمی کو شاید ہو سکتا ہے کہ مرقات کے مصنف کا نام بھی یاد نہ ہو، وہ بھی کہتا ہے جی میں بھی حق رکھتا ہوں، اختلاف کر سکتا ہوں۔ تو اختلاف رکھنے کا جو حق ہے یہ کس کو ہوتا ہے؟ کیا ہر بندہ جس کا جی چاہے، جس نے کبھی مکتب کا منہ بھی نہ دیکھا ہو، وہ بھی چائے کے کیبن پہ بیٹھ کے علماء کے اقوال سے، دلائل سے، مسئلوں سے اختلاف کرتے رہتے ہیں؟ یہ بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے امت کے اندر انتشار پیدا ہوا ہے۔ آئیے قرآن مقدس نے اختلاف کی گنجائش رکھی، لیکن اس کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اب ان چیزوں کو بطور سبق ہم نے ذہن نشین کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جہاں علم کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، علم جس کو حاصل ہو جاتا ہے اس کا بہت بڑا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جس طریقے سے علم کی بڑی فضیلت ہے، علماء فرماتے ہیں علم 2 دھاری تلوار بھی ہے، یہ انسان کی تباہی کا بھی سبب بن جاتا ہے، یہ بربادی کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ کیوں بنتا ہے؟ آئیے بس یہ بات عرض کروں گا جو قرآن نے اشارہ کیا۔ علم کے ساتھ اختلاف آئے تو اختلاف کے اندر خواہش نفس نہ ہو، اختلاف کے اندر تکبر نہ ہو، اختلاف کے اندر انانیت کا بت نہ تراشا جائے، اختلاف کے اندر حسد نہ پایا جائے، تو پھر اختلاف علمی ہوتا ہے،
وگرنہ قرآن نے مقید کیا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، جب ان کے پاس علم آتا ہے یہ اختلاف کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ بغیم بینہم، ان کے اندر حسد کی بیماری پائی جاتی ہے، اور جب حسد کی بیماری پائی جائے گی یہ علم فائدہ نہیں دے گا، یہ علم انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. اس لیے صوفیاء اعظام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے علم کے ساتھ ساتھ حلم کا ہونا ضروری ہے. علم کے ساتھ ساتھ حلم کا ہونا ضروری ہے. جب تک حلم نہیں ہوگا اس وقت تک علم فائدہ نہیں دے گا، وگرنہ علم کی وجہ سے بندے میں تکبر پیدا ہوتا ہے. سمجھانے کی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں. قاضی ابو بکر باقلانی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم تھے. ایک دن کشتی کے اندر سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک دریا کے اندر طغیانی آئی، ایک جانور انسان نما ظاہر ہونے لگا، پانی کا طوفان تھا. تو اب قاضی ابو بکر باقلانی نے کہا سمندر ذرا خیال کر، اگر تو سمندر ہے تو کشتی میں بھی ایک سمندر بیٹھا ہوا ہے. مطلب کیا تھا؟ تو پانی کا سمندر ہے، میں علم کا سمندر ہوں، ذرا خیال سے ٹکر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہ آیا. ایک جانور انسانی شکل میں نمودار ہوتا ہے، کہتے ہیں قاضی ابو بکر باقلانی تیرے پاس بڑا علم ہے، ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں بتائیے. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ ایک عورت ہے، اس کا ایک شوہر ہے، اس شوہر کی شکل مسخ ہو گئی، شکل پھٹ گئی، تبدیل ہو گئی. اب بتائیے وہ عدت گزارنا چاہتی ہے تو کون سی عدت گزارے؟ عدت طلاق گزارے یا عدت وفات گزارے؟ عدت طلاق 3 ماہ ہوتی ہے اور عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، بتا کون سی عدت گزارے؟ قاضی ابو بکر باقلانی پریشان ہو گئے، کہنے لگے ملاح ٹھہر جا ذرا، کشتی کو واپس لے کے چل. جب واپس لے کے گئے آئے امام غزالی علیہ الرحمہ کے پاس. امام غزالی سے سوال کیا، حضور یہ ان کے شاگرد بھی تھے، کہ حضور ذرا یہ بتائیے اگر ایک عورت ہے اس کی شکل مسخ ہو جاتی ہے اور اس کے شوہر کی شکل مسخ ہو جاتی ہے، اب بتائیے کہ وہ عورت عدت کون سی گزارے؟ عدت طلاق گزارے یا عدت وفات گزارے؟ آپ نے فرمایا پہلے دیکھیں گے اس کی شوہر کی شکل جو مسخ ہوئی ہے کیا وہ جانور میں تبدیل ہو گئی ہے یا پتھر کے اندر تبدیل ہوئی ہے؟ اگر وہ پتھر بن گیا ہے اس کا مطلب اس کی روح نکل گئی، اب وہ مر گیا ہے. اور اگر وہ جانور میں تبدیل ہو گیا ہے تو روح نکلی نہیں، ابھی زندہ ہے. اگر اس کی شکل تبدیل ہو گئی، بن گیا ہے جانور، تو پھر عدت طلاق ہوگی. اور اگر وہ پتھر بن گیا پھر عدت طلاق نہیں، عدت وفات ہوگی. یہ مسئلہ سن کے قاضی ابو بکر باقلانی گئے، کشتی میں بیٹھے، پھر سمندر میں جا رہے ہیں. آگے سے وہی جانور نمودار ہوا، کہنے لگا ابو بکر باقلانی ذرا بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ تو جس وقت قاضی ابو بکر باقلانی نے کہا اگر شوہر کی شکل مسخ ہو گئی ہے تو اگر وہ جانور بن گیا ہے تو عدت طلاق گزارے گی. اگر پتھر بن گیا عدت وفات گزارے گی. وہ جانور کہتا ہے ابو بکر باقلانی پھر سن لے، سمندر تو نہیں، سمندر تو غزالی بیٹھا ہوا ہے. سمندر تو نہیں ہے، سمندر غزالی ہے. اب اس بات کو نقل کرنے کے بعد علماء نے لکھا کہ جب اس کے اندر یہ تکبر آ گیا، اگر کسی مسئلہ آتا بھی تھا اس کے ذہن سے، اس کے دماغ سے مسئلہ محو ہو گیا. جب علم کے اندر تکبر آ جاتا ہے پھر یہ علم فائدہ نہیں دیتا، علم نقصان دیا کرتا ہے. اس لیے آج علم کے ساتھ ساتھ ہمیں علم کا سیکھنا ضروری ہوتا ہے. صوفیاء کی صحبت میں علماء پہلے کیوں بیٹھا کرتے تھے، کیوں جاتے تھے؟ اس لیے وہ تکبر اور حسد کی بیماری کو ختم کر کے کیا کرتے تھے؟ علم جیسی صفات پیدا کرتے. پھر یہ چمکتا ہوا چراغ کبھی پیر منظور شاہ صاحب کی شکل میں ہوتا تھا، پھر یہ چمکتا ہوا چراغ کبھی داتا گنج بخش کی صورت میں ہوتا تھا، کبھی میرے علی کی صورت میں نظر آتا تھا. آج ہر بندہ کہتا ہے میں اختلاف کرنا چاہتا ہوں. بھئی اختلاف کی کوئی بنیاد بھی ہوتی ہے. کوئی اختلاف کرنے والا صاحب جس کو کل دوری نہ ہے وہ کہتے امام اعظم سے میرا اختلاف ہے، کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. حاصل پور میں نے ایک مرتبہ ایک مسئلہ بیان کیا تو ایک بندے کچھ معاملات اختلاف ہوئے، مجھے کہنے لگے جی آپ ان سے بحث کریں. میں نے کہا میں تو بحث نہیں کرتا. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے جی دیکھیے ان کو اختلاف کرنے کا حق ہے، آپ کی بات نہیں مانتے. میں نے کہا سنو، اختلاف کا کوئی اسلوب ہوتا ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ جج تھے نا، سادہ سے میں نے سادہ سے مثال دی. میں نے کہا اس مثال کو یوں سمجھے، ایک MBBS ڈاکٹر ہے، وہ ایک نسخہ لکھتا ہے، آگے جاتا ہے ایک MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہے،
وہ اس نسخے کو دیکھتا ہے، کہتا ہے جناب یہ نسخہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر فلاں چیز تبدیل کر لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو عقل مانتی ہے بھئی یہ بھی MBBS ڈاکٹر ہے، وہ بھی MBBS ڈاکٹر ہے، ہو سکتا ہے اس کا تجربہ اس سے کہیں زیادہ ہو. لیکن اگر وہی نسخہ لے کے جائے، آگے کھوتی ریڑھی والا ہے، سبزی بیچنے والا بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جناب ڈاکٹر نے یہ جو نسخہ لکھا ٹھیک نہیں ہے. اب ڈاکٹر کھڑا ہو جائے، جا کے سبزی والے سے جھگڑا کرے، تو میرے مسئلے سے اختلاف کیوں کرتا ہے؟ تو یہ ڈاکٹر پاگل ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر MBBS ہے، اس کا سبزی والے سے اختلاف بنتا ہی نہیں ہے، جھگڑا بنتا ہی نہیں ہے. ہاں وہ ڈاکٹر MBBS ہو، اس سے بات کرے تو اس کا رائٹ اور حق بنتا ہے. آج اگر کوئی عالم اختلاف کرنا چاہتا ہے، پہلے دیکھو تو صحیح جس سے اختلاف کرتا ہے میرا اور اس کا مرتبہ کتنا اونچا ہے، میرا اس کا مکان کیا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا انسان تباہی کی طرف چلا جائے گا. فریق مخالف کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. فریق مخالف کے مولانا تھے داؤد غزنوی صاحب. اتفاق ایسا ہوا ان کے پاس ایک غیر مقلد مولوی بیٹھے تھے. کہنے لگا تو پتہ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ساری 17 سے یاد ہوتی تھی. جب اس نے یہ بات کی نا تو داؤد غزنوی سوچ میں پڑ گیا. اس نے کہا چپ کرے، کیا ہوا؟ ہم امام اعظم کو نہیں مانتے لیکن وہ بہت وقت کا بحر العلوم تھا، وہ بہت بڑا عالم بھی تھا، ولی بھی تھا. اس داؤد غزنوی نے کہا مجھے لگتا ہے ان قریب اس بندے کا ایمان برباد ہو جائے گا. وہ بڑا حیران ہو کہ اس نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھ لینا کچھ دن گزرے تو وہ بندہ مرزائی ہو گیا. کسی نے جا کے داؤد غزنوی کو کہا کہ دیکھو جناب وہ تو مرزائی ہو گیا. کہا میں نے پہلے کہا تھا. کہا تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ کہا مجھے ایسے پتہ چلا کہ جس وقت اس نے کہا امام اعظم علیہ السلام کو 17 سے یاد ہے تو میں نے سوچا حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کی مخالفت کرتا ہے میں اسے جنگ کا چیلنج کرتا ہوں. اب یہ امام اعظم کے بارے میں کہتا ہے اسے 17 سے یاد ہے، یہ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ تو میں نے یہ سمجھا جب یہ امام اعظم سے اختلاف کر رہا ہے تو اللہ کا فرمان یہ ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھتا ہے میں اسے جنگ کرتا ہوں. اور جنگ کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے وہ چھینی جاتی ہے. جب جنگ ہوتی ہے تو فریق مخالف کیا کرتا ہے؟ جنگی اسلحہ تباہ کرتا ہے. یہ قیمتی متاع ہے جنگ کے اندر تاکہ یہ جنگ کامیاب نہ ہو سکے. اور بندے کے پاس قیمتی چیز ایمان ہے، اللہ اس بندے کا پہلے ایمان برباد کر دیتا ہے. اس لیے اختلاف کرنے سے پہلے ان چیزوں کو سوچنا چاہیے. آج یہ کیوں ہے؟ میں سوچ رہا تھا، بس یہ آخری بات عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں. حسد وہ گندی بیماری ہے جو انسان کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. کبھی آپ ذرا غور کر لیجئے علم الاعداد کے حوالے سے اکثر آپ نے دیکھو گا بسم اللہ کا عدد نکالتے ہیں 786. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بسم اللہ پوری لکھی اس کا عدد ہے. قبلہ شاہ صاحب علم الاعداد سے اچھے طریقے سے واقف ہے، پیر صاحب بھی جانتے ہیں، میں بھی تھوڑا سا کبھی کبھی ان کو دیکھ لیا کرتا ہوں. تو میں نے سوچا آج اس امت میں کتنے فرقے موجود ہیں؟ 72 73 فرقے. کہتے 72 جنت میں جائے گا کہتے کہ میں نے سوچا کہ یہ فرقے کیسے بن گئے. حسد کا لفظ دیکھا تو قرآن نے بغین کہا جس کا ترجمہ حسد ہے. حسد کے عدد کتنے بنتے ہیں؟ ہا کے 8، سین کے 60 اور دال کے 4. اب جمع کر لے، مجھے میں نے ریاضی نہیں پڑھی ہے، جمع آپ کو کر لیجیے. ہا کے کتنے ہیں؟ بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بولیں گے تو سمجھ آئے. ہا کے کتنے ہیں؟ 8. سین کے کتنے ہیں؟ 60. دال کے کتنے ہیں؟ کتنے بن گئے؟ بولیے محبت سے. فرقے کتنے ہیں؟ میری بات سمجھ آ گئی ہوگی؟ نہیں سمجھا سکا میں شاید. اب ذرا غور کریں، اس کا مطلب 72 فرقوں کی بنیاد حسد پر ہے. 72 فرقوں کی بنیاد کس پر ہے؟ حسد پر ہے. اور جب یہ علماء سے حسد ختم ہو جائے گا یہ امت بھی ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائے گی. ہمارے اکابرین نے ہمیں بڑے اچھے طریقے بتائے تھے. اختلاف ہو جائے لیکن اصول ہوتا ہے طریقے کا. بس آخری مثال شیخ محقق جیسا محقق علیہ السلام وہ ہمیں طریقے بتاتے ہیں. اگر اختلاف ہو بھی جائے نا تو مٹانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے. علماء کے اندر ایک بحث چل پڑی، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ کیا افضل ہے؟ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ دونوں طرف علماء موجود ہیں. جو مکہ کو افضل کہتے ہیں بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں، دلائل میں بڑا مدد ہوتا ہے. اور جو مدینہ شریف کو افضل کہتے ہیں ان کے پاس بھی بڑے بڑے دلائل ہیں، وہ بھی اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں. اب ادھر بھی دلائل ادھر بھی دلائل ہیں. تو شیخ محقق نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں یہ اختلاف کیسے ختم ہوگا. فرماتے ہیں مکہ افضل یا مدینہ؟ فرماتے ہیں فیصلہ یوں کر لو، اگر آمنہ کلال مکے میں ہو تو مکہ افضل بن جاتا ہے، اگر آمنہ کلال مدینے میں ہو تو پھر مدینہ افضل بن جاتا ہے. اللہ
یا تو کیا خوبصورت سٹائل بھی انداز دیا. اب علماء نے کس طریقے سے نے بتایا بھائی اختلاف ہو جائے کسی کو گالی مت دینا, کسی کو برا بھلا مت کہنا, کسی کے لیے غیر شائع لفظ مت استعمال کرنا. آج ادنا سا طالب علم ہوتا ہے بڑے بڑے علماء کے متعلق گھٹیا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ نہ سمجھ لینا وہ گھٹیا ہے, یہ بولنے والے کے لفظ بتاتے ہیں کہ تیرا ظرف کتنا ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے اگر اختلاف کرنا بھی ہو تو وہ کرے جو علم کے اندر اس کے ہم پلہ اور برابر ہو. ادنا کو رائٹ اور حق کی نہیں بنتا کہ اس کے ساتھ میں اختلاف کرے. اور اگر اختلاف کرنا ہو ادب کے دائرے میں, تہذیب کے دائرے میں, اور حسد کو دل سے نکال کے پھر دیکھیے آیا یہ مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں. ہاتھ باندھ کے علماء سے عوام الناس سے کروں گا جہاں بھی بیٹھیں جہاں بھی گفتگو کرے علماء کے نام ادب اور احترام سے لے. اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو بڑے فضائل بڑے مقام اور براتب عطا کیے ہیں. اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو میں ایک مثال ضرور عرض کرنا چاہتا تھا. اجازت دے دوں تو میں مثال دے دوں تاکہ بات میں پوری کر سکوں. ویسے ابھی میرے 2 منٹ باقی بھی ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں علماء کی اللہ نے کیا مرتبہ عطا کیے. 2 بزرگوں کا نام آپ نے سنا ہوگا. ایک کا نام ہے امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اور ایک کا نام ہے امام شافعی علیہ الرحمہ. امام شافعی علیہ الرحمہ یہ استاد ہیں اور احمد بن حنبل یہ شاگرد ہیں. اور امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے, اور امام محمد شاگرد ہے امام اعظم علیہ الرحمہ کے. اب ان کا آپس میں کیا تعلق تھا بڑی تفصیلات موجود ہے. امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ یہ شاگرد ہے امام شافعی کے. امام شافعی کا بیٹا رہتا شہزادی تھی, گھر میں بیٹھ کے اپنے شاگرد کی بڑی تعریف کرتے ہیں. میرا شاگرد احمد بن حنبل بڑا قابل ہے, بڑا لائق ہے, شب بیدار ہے اور بڑی بڑی عبادت کرتا ہے, ساری رات مطالعے کرتا ہے, نوافل پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, شب بیدار بڑا نیک ہے. بیٹی نے جب یہ بات سنی تو کہا ابا جی آپ کا شاگرد اتنا ہی نیک لائق ہے, اس کی دعوت کریں, ہم گھر میں روٹی پکائیں گے, نوکری کریں گے, ہو سکتا ہے عالم کی نوکری کرنے سے اللہ ہمیں بھی بخشے, عالم کی نوکری کرنے سے اللہ ہمیں بھی جنت عطا کر. آپ نے پیغام بھیجا فلاں طریقوں تمہاری دعوت ہے, آ جاؤ. جب آئے نا تو آپ کی شہزادیوں نے کھانا پکایا, بہترین کھانا پکایا. ایک عالم دین آ رہے ہیں, کھانا تیار کیا اور کھانا بیٹھک کے اندر دسترخوان پہ لگا دیا اور ایک لوٹا پانی کا بھی بھر کے رکھ دیا کہ یہ صبح تہجد پڑھیں گے, وضو کے لیے دقت نہیں پیش آئے گی. جب صبح ہوئی تو کیا دیکھا, احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے کھانا بھی ڈھیر سارا کھا لیا اور لوٹا بھی استعمال نہ کیا, پانی ویسے کا ویسے پڑا ہے. اب وہ شہزادی آپس میں سوچ میں پڑ گئی. ابا جی تو کہتے تھے کھانا کم کھاتے ہیں, رات ہم نے دیکھا انہوں نے کھانا بھی زیادہ کھایا ہے. ابا جی کہتے ہیں رات کو تہجد پڑھتے ہیں, لوٹا ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے. تو اب آیا انہوں نے پانی استعمال ہی نہیں کیا, تہجد کیسے پڑی ہوگی. اب یہ سوال بیٹیوں نے امام شافعی سے کیا. امام شافعی گئے امام احمد بن حنبل کے پاس, جا کے کہا کہ میری بچی نے یہ سوال کیا ہے. اب احمد بن حنبل کا جواب سنیے. کہتے ہیں حضور آپ کی بات درست ہے, میں نے ٹھیک سنا, ٹھیک کہا آپ نے بھی. فرماتے ہیں میں کھانا باقی کم کھاتا ہوں, لیکن رات جب میں نے دیکھا ایک عالم دین کے گھر کا کھانا پکا ہوا تھا اور اس پہ آسمان سے نور کی بارش برس رہی تھی. یہ عالم دین کے گھر کے کھانے کی برکت ہے, آسمان سے نور برس رہا تھا. میں نے کہا زندگی میں پتہ نہیں کبھی ایسا کھانا ملے نہ ملے, میں نے رات پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے. باقی رہی بات لوٹے کی, فرماتے ہیں وضو ٹوٹتا تو میں دوبارہ کرتا نا, میں تو رات سویا ہی نہیں ہوں, وضو ٹوٹا ہی نہیں ہے, اس لیے دوبارہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی ہے. اتنا درجہ دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے علماء کو. اب کہاں امام احمد بن حنبل, کہاں امام شافعی, ان کے بھی اختلافات. فقہ حنبلی دیکھ لیجیے, فقہ شافعی دیکھ لیجیے, لیکن سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہیں بے ادبی کا پہلو آ جائے, ایک دوسرے کے لیے ہلکا لفظ سے سوال کریں. ہمارے اسلاف نے, ہمارے اکابر نے ہمیں یہ سبق دیا, بڑوں کا احترام کرو. جب بڑوں کا احترام کرو گے اللہ تمہارا بھی احترام بڑھا دے گا. دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ